صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ پروگرام پیش خدمت ہے تاریخ اور حریت اسلام، تحریر تحقیق آواز ابن آدم، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ تاریخ حریت اسلام، 10واں پروگرام، تحقیق و آواز ابن آدم۔ بادشاہوں کو حقوق العباد یاد دلانے والا بے باک بزرگ۔ خالد بن صفوان بے باک گفتگو کرنے والوں کے سرگرو تھے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ اول تو وہ بادشاہ اور خلفاء کے درباروں میں جاتے ہی نہ تھے، اور اگر جاتے تھے تو صرف مخلوق خدا کی اور خود بادشاہ کی بھلائی اور بہتری کے لیے۔ ایک دن حشام کی خدمت میں گئے، اس نے کہا، خالد کوئی اچھی سی بات سناؤ۔ انہوں نے کہا، ایک صاحب اقبال بادشاہ اپنے محلات کی طرف اشارہ کر کے اپنے مصاحبوں سے کہنے لگا، یہ کس کے محلات ہیں؟ انہوں نے کہا، حضور آپ کے۔ پھر کہا، یہ فوج کس کی ہے؟ سب نے کہا، حضور کی۔ پھر کہا، یہ خزانہ کس کا ہے، اور کیا اتنا خزانہ کسی اور کے پاس ہے؟ ان میں سے ایک بڈھا تجربہ کار سچی بات منہ پر سنانے والا بھی تھا۔ اس نے کہا، سب کچھ حضور ہی کا ہے، مگر اتنا فرمائیے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں کبھی کمی نہ آئے گی، وہ آپ کے پاس بطور میراث پہنچا ہے یا نہیں، اور اس طرح آپ کے جانشین کو بطور میراث ملنے والا ہے یا نہیں۔ بادشاہ نے کہا، خزانہ میں کمی تو توقع ہے، اور خزانہ کیا اور دوسری چیزیں کیا سب مجھے میراث میں ملی ہیں اور میراث ہی میں جائیں گی۔ اس بڑھے تجربہ کار نے کہا، پھر ایسی چیز کا کیا غرور جو پہلے آپ کے پیش رو کے پاس تھی تو اس کے ساتھ نہ گئی، اب آپ کے پاس ہے تو آپ کے ساتھ نہ جائے گی، اور کل آپ کے جانشین کو ملے گی تو اسے قبر میں ڈال کر خود پھر واپس آ جائے گی۔ خلیفہ حشام پر اس قصے کا بڑا اثر ہوا۔ وہ اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ چند روز تک محلات سے باہر بھی نہ نکلا۔ اراکین سلطنت خالد بن صفوان پر ناراض ہوئے کہ امیر المومنین کے عیش و آرام میں خلل انداز ہوتے ہو۔ خالد بن صفوان نے کہا، میں نے عہد کیا ہوا ہے کہ جب کسی بادشاہ کے پاس جاؤں گا تو اس کو یاد خدا اور خوف خدا اور حقوق العباد سے غافل نہ ہونے دوں گا۔ انہی باتوں کا اثر تھا کہ حشام بیت المال میں روپیہ بہت کم جمع ہونے دیتا تھا، حقداروں کو حقوق پہنچاتا رہا اور خون ریزی کو مکروہ سمجھتا رہا۔ مامون الرشید نے اپنے بیٹے کو مجرموں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ دولت عباسیہ کا وہ تاجدار مامون الرشید جس نے نوشیرواں کے عدل اور حاتم کی سخاوت کو دنیا کے دل سے فراموش کر دیا، سلطنت بغداد پر جلوہ افروز ہے۔ شہزادہ عباس مامون الرشید کا بڑا لڑکا شکار میں مصروف ہے۔ ایک حسین عورت پانی کا گھڑا بھر رہی ہے۔ عباس اس کو دیکھ کر آگے بڑھا اور پوچھا، تو کون ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ کیا ایسے غیر آباد مقامات پر بھی جہاں پہاڑ اور جنگلوں کے سوا کچھ نہیں حسن جنم لے سکتا ہے؟ شہزادہ اپنا فکرہ ختم کر کے دیکھتا ہے کہ غیور حسینہ کے چہرے پر بل آ چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے شہزادے کا سوال حقارت سے ٹھکرا دیا اور آگے بڑھی۔ باپ کی عظیم الشان حکومت کا جن عباس کے سر پر سوار تھا۔ حکم دیا کہ اس مغرور عورت کا حسب و نسب معلوم کرو اور میری طرف سے نکاح کا پیغام بھی دے دو۔ نوکر چاکر اس عورت کے پیچھے روانہ ہوئے۔ شہزادے نے اپنا شکار ملتوی کر دیا اور خیمے میں آ کر خاموش بیٹھ گیا۔ آدھی رات تک اسی الجھن میں گرفتار رہا، کبھی خیمے سے باہر آتا کبھی اندر، کہ خادم نے آ کر عرض کیا، عورت خاندان برامکا کی لڑکی مغیرہ بنت ازدار ہے، وہ 2 بچوں کی ماں اور حسین بن موسیٰ کی ماں ہے۔ اس کے ورثاء میں اب کوئی زندہ نہیں، صرف 2 معصوم بچے ہیں۔ نکاح کا پیغام اس کے واسطے قیامت سے کم نہ تھا۔ آپے سے باہر ہو گئی اور یہ الفاظ کہے، ہارون ہماری جانیں تباہ کر چکا، اب مامون ہماری عزت کے درپے ہے، لیکن عباس کہ اس کی شہزادگی اس ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کی دہلیز پر دونوں ہاتھوں سے مسل دوں گی۔ شہزادے کا پیغام ایک قاصد کے ذریعے اس کے کان تک پہنچا۔ شہزادہ عباس کا غصہ، تیری جان و مال خاک میں ملا دے گا، یہ مکان ضبط کیا جاتا ہے اور تجھ کو 2 گھنٹے کی اجازت ہے، یہ مکان خالی کر دے۔
مغیرہ چادر سر پر ڈال کر دونوں بچوں کو ساتھ لے کر باہر نکل گئی۔ دوسری صدی ختم ہونے کو ہے۔ مامون رشید کا دربار سجا ہے۔ مغیرہ کے چہرے پر ضعیفی کے آثار نمودار ہیں۔ مامون کے پہلو میں عباس تخت نشین تھا۔ امراء و وزراء خاموش بیٹھے تھے کہ مغیرہ دربار شاہی میں حاضر ہوئی اور کہا، ایک بیوہ کا مکان صرف اس لیے کہ وہ اپنی عصمت کی محافظ تھی، سلطنت عباسیہ کو مبارک ہو۔ لیکن مامون رشید کو ایک دن اس بادشاہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کی سلطنت کبھی فنا نہ ہوگی۔ شہنشاہ ظالم کی تیرے پاس فریاد لائی ہوں، انصاف کر اور داد دے۔ دربار عورت کا منہ تکنے لگا، مگر کس کی اتنی ہمت کہ بادشاہ کی موجودگی میں اس سے بات کر سکتا۔ مامون رشید نے عورت سے کہا، اس ظالم کا نام بتا کہ وہ کون ہے۔ عورت ہنسی اور ہنس کر کہا، شہزادہ عباس جو تیرے پہلو میں بیٹھا ہے۔ آج مسلمان دنیا بھر کے عیوب کا مخزن ہو جائیں، مگر یہ مردہ قوم کبھی زندہ بھی تھی۔ مامون کا چہرہ سنتے ہی غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے چوبدار کو حکم دیا کہ عباس کو اس عورت کے برابر کھڑا کر دے تاکہ مدعی اور مدعا علیہ میں کوئی امتیاز باقی نہ رہے۔ شہزادہ عباس خاموش تھا، ہر سوال کے جواب میں رک رک کر ایک آدھ بات کہہ دیتا تھا۔ مغیرہ دھڑلے سے اپنی داستان مصیبت بیان کر رہی تھی۔ اس کی زبان سے الفاظ نکلے، عباس یہ صحیح ہے کہ تو مامون رشید کا بیٹا اور سلطنت کا مالک ہے، لیکن یہ ہاتھ منتظر تھے اس وقت کے اگر تو اپنی دھن میں آگے بڑھ کے قریب پہنچتا تو تیری گردن خاک میں ملا دیتے۔ خاندان برام کا کی دولت عباسیوں نے پامال کر دی، مگر ہماری عصمت وہ دولت ہے کہ ہم عباسی سلطنت کو اس پر سے قربان کر دیں۔ وزراء مغیرہ کی بے باکی پر متعجب ہوئے اور کہا، یہ بے باکی آداب شاہی کے خلاف ہے، ادب سے گفتگو کر۔ مامون نے کہا، اس کو مت روکو، یہ حق رکھتی ہے کہ جو کچھ اس کے منہ میں آئے کہے۔ یہ صرف اس کی صداقت ہے جس نے اس کی زبان کو تیز اور اس کے حوصلے کو بلند کر دیا ہے، اور عباس کی کمزوری ہے کہ اس کو گونگا بنا دیا ہے۔ مامون رشید نے اس وقت 5 تھیلیاں اشرفیوں سے بھری ہوئی اپنے ہاتھ میں لے کر مغیرہ کے قدموں میں ڈال دیں، اور نہ صرف اس کا مکان واپس کیا بلکہ ایک قصر عباس جو ایک عالی شان محل تھا مغیرہ کو عطا فرمایا، اور درخواست کی کہ وہ شہزادے کا قصور معاف کر دے۔ رسالہ عصمت، دہلی، اکتوبر 1914۔ از قلم مصور غم، علامہ راشد الخیری۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو ایک لڑکے نے ٹوک دیا۔ ایک دن حلقہ درس قائم تھا۔ ایک نوعمر نے مسئلہ پوچھا، امام صاحب نے جواب دیا۔ اس نے جواب کو تسلیم نہ کیا اور کہا، آپ غلطی پر ہیں۔ ابو الخطاب جرجانی بھی حلقہ درس میں شریک تھے۔ ان کو بہت غصہ آیا اور حاضرین سے کہا کہ تم لوگ بڑے بے حمیت ہو۔ امام کی شان میں ایک لونڈا جو جی چاہتا ہے کہہ جاتا ہے اور تم کو ذرا جوش نہیں آتا۔ امام صاحب نے ابو الخطاب سے کہا، ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، میں اس جگہ بیٹھا ہوں تو اسی لیے کہ لوگ آزادانہ میری رائے کی غلطیاں نکالیں اور میں تحمل کے ساتھ سنوں۔ امام ابو یوسف اور ایک بیوقوف لڑکا۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف ایک جگہ درس دیا کرتے تھے۔ لوگ مشکل مسائل کے بارے میں سوال کرتے اور امام صاحب ان کے جواب دیا کرتے تھے۔ ایک لڑکا باقاعدگی سے آپ کے درس میں شریک ہوتا تھا، مگر اس نے کبھی کوئی سوال نہ کیا تھا۔ ایک دن امام ابو یوسف نے اس لڑکے سے کہا، برخوردار، آپ بڑی باقاعدگی سے میرے درس میں شریک ہوتے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو علم سے اس قدر رغبت ہے، مگر آپ نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں یا سوال کرنے میں حجاب محسوس کرتے ہیں؟ اس لڑکے نے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سوال کیا کروں تو میں ابھی سوال کرتا ہوں۔ ہاں، امام ابو یوسف نے کہا۔ اس لڑکے نے پوچھا، جناب روزہ کب کھولنا چاہیے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جب سورج غروب ہو جائے۔ لڑکے نے پوچھا، جناب اگر کسی دن سورج غروب نہ ہو تو روزہ کیسے کھولنا چاہیے؟ امام ابو یوسف نے فرمایا، برخوردار، تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے تاریخ اور حریت اسلام، تحریر و تحقیق و آواز ابن آدم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔